السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی بہت سے لوگوں کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے: اگر کوئی انسان حرام کمائی کے پیسوں سے قربانی کرے تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ کیا صرف جانور ذبح کر دینے سے فرض پورا ہو جاتا ہے، یا پھر حلال یا پاک کمائی بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی اہم مسئلے کو آسان بھاشا میں سمجھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، اسلام ہمیں صرف عبادت کرنا نہیں سکھاتا بلکہ حلال روزی کمانا بھی سکھاتا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، قربانی کرے، لیکن اس کی کمائی حرام ہو تو ایسے عمل کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، یعنی اللہ کو صرف بڑا جانور یا زیادہ پیسہ پسند نہیں ہے بلکہ حلال کمائی اور صاف نیت پسند ہے۔ دوستو، حرام کمائی کیا ہوتی ہے؟ جیسے دھوکہ دے کر پیسہ کمانا، سود کھانا، جھوٹ بول کر ویپار کرنا، کسی کا حق مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا یا غلط راستوں سے مال کمانا۔ ایسی کمائی سے انسان باہر سے امیر دکھ سکتا ہے لیکن دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حرام پیسے سے قربانی کرے تو کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کا جانور خرید لیا گیا تو ذبح ہو جائے گا، لیکن انسان کو اصلی ثواب اور قبولیت کا ڈر رہتا ہے، کیونکہ اللہ نیت اور کمائی دونوں کو دیکھتا ہے۔ سوچئے دوستو، اگر ایک انسان حلال محنت کی چھوٹی کمائی سے قربانی کرے اور دوسرا انسان حرام دولت سے بہت بڑی قربانی کرے تو اللہ کے یہاں زیادہ قدر کس کی ہوگی؟ یقیناً اس انسان کی جس نے حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے۔ تو دوستو، اسلامی فائنینس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنی کمائی کو پاک رکھے۔ کم پیسہ ہو لیکن حلال ہو، وہی بہتر ہے، کیونکہ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، ایسا مال کبھی دل کو سکون نہیں دیتا۔ دوستو، عید الاضحیٰ صرف جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کی برائیوں کو چھوڑنے کا بھی نام ہے۔ اگر ہم سچ بولنا شروع کر دے، دھوکہ چھوڑ دے، سود اور حرام راستہ سے بچ جائے تو یہی اصلی قربانی ہوگی۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ اس بار آپ کی قربانی حلال کمائی سے ہو، چاہے چھوٹی ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہو۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں بہت سے لوگ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں۔ کوئی مہنگا جانور خرید کر اپنی شان دکھاتا ہے تو کوئی سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال کر لوگوں سے واہوائی لینا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں، اللہ کو دکھاوا بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ دلوں کی حالات دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک غریب انسان چھوٹی سی بکری قربان کرے، لیکن اس کی نیت صاف ہو، کمائی حلال ہو اور دل میں تقویٰ ہو تو اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت بڑا ہو جائے۔ اور دوسری طرف کوئی انسان لاکھوں کی قربانی کرے لیکن کمائی حرام ہو، دل میں گھمنڈ ہو اور مقصد صرف لوگوں کو دکھانا ہو تو ایسے عمل سے انسان ثواب سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اسلام ہمیں بیلنس اور ایمانداری سکھاتا ہے۔ کم کماؤ لیکن حلال کماؤ، کم کھاؤ لیکن پاک کماؤ، کیونکہ حلال روزی میں عجیب سی برکت ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں سکون ہوتا ہے، دلوں میں راحت ہوتی ہے اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر کسی انسان سے پہلے غلطیاں ہو چکی ہے یا ان سے کبھی حرام طریقے سے پیسہ کمایا ہے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، حرام کمائی چھوڑ دے اور حلال راستہ اپنانے کی کوشش کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، حلال کمائی تھوڑی ہو سکتی ہے لیکن اس میں برکت بہت ہوتی ہے، اور حرام کمائی چاہے کتنی بھی زیادہ ہو وہ انسان کے دل سے سکون چھین لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری نماز، روزہ، صدقہ اور قربانی سب حلال کمائی سے ہو تاکہ ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ پیارے دوستو، ایک سوال اور بھی بہت پوچھتے ہیں: اگر کسی انسان کی کمائی میں تھوڑا حلال اور تھوڑا حرام ملا ہوا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، ایسے انسان کو سب سے پہلے اپنے کاروبار اور کمائی کا جائزہ لینا چاہیے۔ جہاں غلطی ہو رہی ہو اسے ترنت سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا حق لیا تو واپس کرے، اگر دھوکہ دیا ہے توبہ کرے، اگر سود یا غلط کمائی میں شامل رہا تو اسے نکلنے کی کوشش کرے، کیونکہ اصلی کامیابی صرف دنیا کی دولت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ حلال نوالا انسان کے دل کو روشن کرتا ہے۔ جب انسان حلال کمائی کھاتا ہے تو اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔
دل نرم ہوتا ہے اور عبادت میں بھی سکون محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حرام کمائی انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ دھیرے دھیرے انسان کو گناہ آسان لگنے لگتے ہیں۔ دوستو، آج بہت سے نوجوان جلدی امیر بننے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ غلط راستے چن لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، جو دولت اللہ کی نافرمانی سے آئے اس سے کبھی اصلی خوشی نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے انسان خوش نظر آئے، لیکن اندر سے اس کا دل بے چین رہتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی حلال کمائی کی اہمیت ضرور دکھائیے۔ انہیں بتائیے کہ محنت چھوٹی ہو سکتی لیکن حلال ہونی چاہیے۔ پیار دوستو، عید الاضحیٰ ہمیں صرف قربانی نہیں سکھاتی، بلکہ یہ بھی سکھاتی کہ انسان اپنے دل، اپنی نیت اور اپنی کمائی کو بھی پاک کرے۔ اگر ہماری روزی حلال ہوگی تو انشاءاللہ ہماری دعا میں بھی اثر ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی نیک راستے پہ چلیں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ اسلامی باتیں پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ ہمیں حلال اور پاک روزی عطا فرما۔ اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حلال کمائی کی اہمیت سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچنے اور حلال راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔